رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. برادران اسلام، یہ اجتماع امیر المومنین امام المسلمین مولا المؤمنین حضرت سیدنا مولانا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے یوم ولادت شریف کی نسبت سے منعقد ہے، اور اہل ایمان ایسی محافل منعقد کرتے ہیں تاکہ وہ اس نسبت کا اظہار کر سکیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے مولا ہیں. گرامی قدر حضرات، یہ تقریبات پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی، اور جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں لیکن مسلمان موجود ہیں، وہ بھی کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ یہ تقریبات منعقد نہ ہو. الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اہل سنت و جماعت، حنفی، ماتریدی لوگ عرس منعقد کرتے ہیں، یوم بھی مناتے ہیں، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں. تو حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا کا یوم ولادت یا یہ جشن بھی منعقد ہو رہا ہے. تو عوام اہل اسلام کو پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جتنے بھی قائدین ہیں ہمارے ملی سماجی، آپ ان کے یوم، ان کے ولادت کے دن بھی مناتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو باقاعدہ ایڈیشن چھپتے ہیں اخبارات کے، اور ہمارے ملی سماجی قائدین کے یوم میلاد یعنی کہ برتھ ڈے، ان کی الگ ولادت کے دن، اور پھر ان کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے، اور ان کے جو سالانہ پروگرام ہے وہ الگ ہوتے ہیں. لہذا اس پر ہمارے
مسلم سماج کو، اہل اسلام کو کوئی سوال نہیں ہے، ہوتا تو وہ سب پر کرتے۔ اور پھر اہل محبت یہ میلاد یا جشن میلاد یا ولادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد ہمارے معمولات میں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے کمالات میں، آپ کی ذوات میں جو وحدت ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ یہ تقریب بھی اہل محبت اتنی ہی محبت سے منعقد کرتے ہیں۔ یقیناً آپ میرے اس معروضے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تقریب بھی اسی عنوان سے منعقد، اور محترم ہمارے لالا عبدالقیوم صاحب اور ان کے ساتھ علماء کرام جن لوگوں نے مجھے ان کا پیغام پہنچایا اور دعوت دی، یہ سب اللہ جزائے کثیر اللہ ان کو عطا فرمائے، اور ان کے اس نیک مقصد میں اللہ انہیں کامیاب فرمائے۔ ہم دیکھیں گے شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کہ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا ان ذوات میں کتنی وحدت ہے۔ تو سب سے پہلے جامع ترمذی شریف کی اس روایت پر آپ توجہ فرمائیں گے، جس میں ایک صحابی، رسول پاک کے ایک صحابی آ کر آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں، یمن کے سفر سے آئے ہیں اور ان کو کوئی سوال ہے۔ جیسے ابھی عزیز نے نعت پڑھی کہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو سوال تھا حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں۔ سفر سے آئے تھے، سفر میں کئی مراحل آتے ہیں، اور سفر بھی خاص ایک مہم تھی شرعی جس کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو کچھ کہنے چاہتے تھے وہ عرض کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام، صحیح حدیث کا یہ کلمات ہیں، نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لی، اس طرف سے آ کے کھڑے ہو کے پھر سوال کیا، نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لی۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ کہنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے چہرہ مبارک اپنا پھیر لی، اور اس کے بعد جو کلمات ارشاد فرمائے وہ یہ تھے، 3 مرتبہ فرمایا، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی منی وانا منہ، وهو ولی کل مؤمن بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کی تخریج فرمائی، اور اپنی جامع میں اس کو آپ نے نقل فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو اختصار سے مختصر کر کے میں نے حدیث پاک پیش کی، کلمات پر غور فرمائیے کہ تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھتے ہو، بجائے اس بات کے کہ جو وہ سوال کر رہے تھے اس کا جواب آپ ارشاد فرماتے
آپ نے یہ الفاظ مبارک ارشاد فرمائے کہ جس کو اس کی سمجھ نہیں آتی وہ یہ سمجھ لے کہ میں علی ہوں، علی محمد ہے، علی منی، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف اس سوال کا جواب دیتے تو پھر اور بھی کسی کے سوال پیدا ہوتا تو ہر سوال کا جواب دیتے، سب سوالوں کا ایک ہی دفعہ جواب دے دیا کہ جسے اس پر کوئی کلام ہے وہ محمد پر بھی کلام کرے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں، اس کے اخلاص میں، اس کے تقوی میں، اس کی پرہیزگاری میں، اس کی قبولیت میں، اور اس کی رفعت شان میں اور تقرب اللہ میں اگر کوئی کلام ہوتا تو لازماً حضور جواب دیتے کہ حضور رسول ہے۔ آپ صرف طبی محبت نہیں فرماتے، رسولی محبت اور شرعی محبت فرماتے ہیں۔ اس پر معمول نہیں کر سکتے ہم تو حضور کو طبی محبت کی یہ فرما رہے ہیں، کیوں؟ آپ تو رسول ہیں، رسول کی تباہ بھی وہی کتابیں ہیں۔ یہ خاص قابل غور جملہ ہے، اصحاب علم سے عرض کرتا ہوں کہ ہر مومن سے یہ تقاضا ہے شریعت کا کہ اپنی تباہ کو شریعت کے تابع رکھ، لیکن نبی علیہ السلام کو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تباہ اپنی شریعت کے تابع رکھ، آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی تباہ تابع ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تباہ سے کلام کرتے نہیں، یہ امر الہی سے کلام کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا لا تتبع الهوى، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے داؤد آپ اللہ کے خلیفہ ہو، اِنَّا جَعَلْنَاكَ، ہم نے کر دیا آپ کو خلیفۃً فی الارض، اپنا خلیفہ زمین میں، فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، اب عدل سے، انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلے کر کہ تم خلیفہ الہی ہو زمین میں، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، لیکن ہمارا یہ حکم مان، اپنی خواہشات کو کبھی غالب نہ آنے دینا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن حضور کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ اے حبیب خواہشات کی پیروی نہ کرنا، بلکہ ان کی طرف سے قرآن اعلان کرتا ہے یہ کرتے ہی نہیں خواہشات کی پیروی۔ توجہ ہے جی؟ وہ بھی رسول ہے، صاحب کتاب ہے، بڑی شان والے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں، جانتے ہیں آپ، بہت شان والے، حکومت والے، علم والے، بہت بڑی آیات ان کے بارے میں، آتینا داؤد و سلیمان علما وقالوا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین۔ سو سوالوں کا، 100 عقدوں کا یہ حل ہے، انہی آیات ہر شان کا علم میں بے مثال، حکومت میں بے مثال، درندوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چیلوں پہ حکومت، انسانوں پہ یہ مثال ہی نہیں۔ لیکن فرمایا خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور یہاں یہ نہیں فرمایا خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، یہ کرتے ہی نہیں، ان کی خواہش نہیں ہے کہ میں کہوں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ خواہش سے کلام کرتے نہیں۔ کس نے کہا
کہ کہیے کہ علی آپ سے ہے، آپ علی سے ہیں۔ میں تو تقریر ہی کروں گا نا، سنیں تو آپ۔ مجھے لالا جی نے کہا کہ آپ کو مولا علی پر ہی بولنا ہے، میں مولا علی پر ہی بولوں گا، لیکن غور فرمائیے یہ داؤد ہے، حکم ہو رہا ہے خواہشات سے کلام نہیں کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات کے پیچھے جو جائے گا نا اپنی خواہش سے کلام کرے گا تو دل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے بھٹکے گا، اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ہمیں کوئی اور تقریر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش سے جو کلام کرے گا، خواہش سے جو بات کرے گا، خواہش سے جو کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو یقیناً بھٹک جائے گا، اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے لیے بات کرے گا تو راہ ہدایت پر رہے گا۔ میں آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، حالانکہ معصوم ہے، معصوم ہے بھائی، معصوم شرعی رسول جو ہوئے تو خواہشات کی پیروی وہ بھی نہیں کرتے، لیکن ان کو حکم دیا، ان کے لیے حکم نہیں دیا بلکہ خواہشات کا نام نہیں لیا۔ ہاں لیا، میں معمولی طالب علم ہوں، قرآن شریف کا اتباع کا حکم حضور کو بھی ہے، لیکن یوں نہیں کہ لا تتبع الہوا، یوں کہ واتبع ما یوحی الیک، اس میں بڑا فرق ہے، آپ غور فرمائیے، واتبع ما یوحی الیک، اتباع کیجئے، چلیے اس راستے پر جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ ہاں لیکن میں اس مقام پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، تقابل نہیں، کوئی تفاضل بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ہر مقام اپنی جگہ پر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے کوئی اور صحابہ سے، خاص طور پر خلفائے ثلاثہ سے افضل نہ کہے کیونکہ وہ افضل ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حدیث پاک اثر ہے، اثر کہتے ہیں، ایسی چیز کو آثار میں آتی ہے، اثر کہتے ہیں، یہ مولا علی پاک کا اثر ہے، سے کے ساتھ اثر۔ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی اس کے راوی ہیں، دارقطنی شریف میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ میری فضیلت کی وجہ کیا ہے، ایسا شخص مجھے یونس پر بھی فضیلت نہ دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دے۔ یونس علیہ السلام کا نام کیوں لیا کہ ان پر فضیلت نہ دے مجھے؟ اگر لالا جی اس بات کا پابند نہ کرتے تو یہ بات بتاتا میں کہ کیوں یونس علیہ السلام کا نام لیا، لیکن یہ نام اگر میں بتاؤں گا تو کچھ لوگوں کے نام آئیں گے، اور میں پہلی مرتبہ ان کے پاس آیا ہوں تو میں یہ سپیس استعمال نہیں کرنا چاہتا، شولڈر پہ جا کے بات نہیں کروں گا، میں ریسنٹر میں اپنی لائن پر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن مسئلے ہوتے ہیں، نہیں کروں گا، پھر صحیح۔ حضرت یونس علیہ السلام پر بھی مجھے فضیلت نہ دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری فضیلت ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے معلوم نہیں کہ میں کس وجہ سے افضل ہوں، وہ بلا وجہ اگر مجھے ان سے افضل کہے گا تو ان کی شان میں کوئی نقص
آئے گا یا تاثر پیدا ہوگا، اور میں نبیوں کی شان گھٹانے نہیں آیا، میں ان کا مصدق ہوں، کیونکہ میں بعد میں آیا ہوں، بعد میں آنے والا، پہلوں کی شان کی کمی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ جو سچے ہوتے ہیں وہ بعد میں آنے والے پہلے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر سمجھ آئے آپ کو تو، کیونکہ مجھے بات کرنی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ افضل نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا یہ بات نہیں ہے۔ ارے کوئی بھی شریف آدمی ہوگا، یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ سارے حضرات بیٹھے، میں ان سے پوچھتا ہوں، 4 5 10 علماء کے نام لیتا ہوں جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمارے مذہب کے ہوں، ہمارے مسلک کے ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے تھے؟ یہ جرات کرے گا کہ میں ان سے بڑا ہوں؟ ہوں بھی ثابت، تشریف بھی لے گئے ہوں، ایمان سے گئے ہوئے، ٹھیک ہے، ایمان سے گئے ہوئے، اسی محبوب کا دیدار کیے ہوئے، اسی کے چشمہ فیض سے وہ سب سیراب ہوئے ہو، تو مولا علی سے کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ تو مولا ہے، وہ تو خواہشات نفس میں بات ہی نہیں کرتا، اور جو دوسروں کو چھوٹا ثابت کر کے اپنے کو بڑا کہے گا وہ تو خواہشات کا پرکالا ہوگا، خواہشات سے ہی بات کرے گا۔ تو رسول پاک جس کی سیرت کو اپنی سیرت کہیں، جس کی ذات کو اپنی ذات کہیں، جس کو اپنا نفس قرار دے، اللہ فرمائے اپنے نفس لے کے جانا۔ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم کا مصداق کون ہے؟ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارباب فکر و نظر، میری درخواست صرف یہ ہے آپ کے سامنے کہ جب فرمایا کہ یہ جو جان بوجھ کر آپ سے الجھنا چاہتے ہیں، آج تک آپ نے اس آیت کے معنی پر کبھی غور نہیں فرمایا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ یہ آیت مبالغہ نہیں ہے، یہ مباہلہ اور مناظرہ کے اصول بھی بتاتی ہے۔ من حاجہ کا، جو آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں آپ سے اس بارے میں کہ وہ جانتے بھی ہیں، اس بات کو جانتے پھر جھگڑتے ہیں۔ من بعد ما جاءک من العلم، وہ بھی جانتے ہیں کہ بات کیا ہے، اس کے باوجود جھگڑتے ہیں۔ تو ایسوں سے جھگڑو مت۔ کیوں؟ کسی پتہ نہ ہو اسے تو بتایا جائے، پتہ بھی ہو تو انکار کرے، ضد پہ اڑے، پھر باس کرے تو چھوڑ دو، پھر دعا کر۔ ان سے مناظرہ نہ ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ اور مباہلہ کیا ہے؟ ہلاکت کی دعا کہ جھوٹا ختم ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے مزید تاکید کے لیے یہ کرو کہ جھوٹا جو ہو وہ ہلاک ہو جائے تو کلّا کیوں ہلاک ہو، اکیلا کیوں ہلاک ہو، اس کی اصل نسل ہی مٹ جائے تاکہ وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یا اللہ پھر فرمایا ان کو بولو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی اولادیں بھی لے آؤ ساتھ، میں بھی اپنی اولاد لاتا ہوں۔ تم اپنی جانیں لے کے آؤ، میں بھی اپنی جانیں لیتا ہوں۔ میں اپنی خواتین لاتا ہوں، تم بھی لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
مبالے میں جس نے کرنا ہے وہ آئے. نہیں، کیونکہ ہلاکت کی دعا ہوگی، بربادی کی دعا ہوگی، مٹ جانے کی دعا ہوگی. تو اکیلا کیوں مٹے؟ جو جھوٹا ہے اس کی نسل مٹے. لہذا نسل ساتھ لے آؤ، وہ اس بات میں شریک ہو جائے. اچھا، اب نبی علیہ السلام نسل ساتھ لے آیا اپنی. ابنانا و ابناکم، جو اس کا مصداق ہے میں نہیں کہتا. ابن جریر سے لے کر قبلہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تک تفاسیر اہل سنت دیکھو. کس کو لیا ابناکم؟ ابنانا ہم لاتے اپنے ابنا بیٹے آپ بھی لاؤ. تو کن کو لائے آپ؟ گجرا والا تو علم کا شہر ہے بھائی، پہلوانوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی پرانا علم کا شہر ہے. بڑے بڑے عالم لوگ گزرے ہیں یہاں. کون لائے؟ کس کو لائے بھائی؟ حضرت امام حسن پاک کو اور امام حسین پاک کو لائے. ابنا انا کا مصداق کون ہے؟ بتا دیا. ایک انگلی میں پکڑی ہوئی امام حسن پاک نے، دوسری ہاتھ پر امام حسین پاک نے. اور وَنِسَانَا کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت. انفسنا وانفسکم، ایک تو نفس رسول خود آئے، انفسنا کے تحت دوسرا نفس کون شامل کیا؟ یہ جو کسی نے شعر کہہ دیا اس حدیث سے، ایک آدمی مجھے کہے تو پتہ نہیں موضوع ہے یا خبر واحد ہے کیا ہے، اس کو شعر بنا دیا. میں نے کہا نہیں، خبر واحد ہو یا کچھ بھی ہو، جب اس کی تائید اور اس کی بنیاد قرآن کی آیت ہوگی تو تم اس پہ کیوں اڑے ہوئے ہو؟ یہ انفسنا کا مصداق ہے. تو بتا کون ہے؟ اب بتاؤ، حضور کو حکم ہے اپنا نفس لے کے آؤ. ایک جان تو حضور کی اپنی ہے، تو دوسری جان جو ساتھ لے کر آئے وہ کس کی ہے؟ اسی طرح تقریر کروں گا میں اور آپ سنیں گے. میں پہلے ایسے کہتا نہیں تقریر دی. میں تقریر شروع ہی میں نے آج سے تقریباً 40-45 سال گجرا والا سے ہی شروع کی ہے. میں آپ کا ہی خطیب ہوں بنیادی طور پر. 20 سال سے جو تو باہر رہتا ہوں تو ذرا ناغا ہو گیا، معاف کرنا. اللہ کے بندو سنو، تمہیں علی کوئی اور نظر آتا ہے؟ علی نفس رسول ہے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے. علی نفس رسول ہے، حسن ابن رسول ہے، حسین ابن رسول ہے. کیونکہ جب ابنا نہ کہا تو ابن لاتے کیسے؟ آج کے مفتی ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا خود ہی تو کہہ رہے، لوگوں کی غلطی بھی نکالتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرج ہو گئے، یہ تو ایک ہو گئے، اور خود ہی کہتے ہو کہ سب کی نسل چلتی ہے ان کے اپنے خون سے، میری نسل چلے گی علی سے. تو میں نے کہا فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے اردو میں کہا، آپ نے کوئی لفظ عربی میں کہہ دیا. تو مطلب مولوی عام باشد کہ چپ نہ شبت، آپ کو چپ نہیں کرنی، صرف بات وہی کہتی آپ نے دی. جب مان رہے ہو کہ یہ نسل علی نسل محمد ہے، نسل زہرا نسل محمد ہے، تو پھر ساڑھے پنجابی کہنے میں پائی نہیں چار. خدا دیا بندیا، وہی تو بات تم کر رہے ہو، وہی ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نفس رسول کون ہے؟ علی. اسی کا ترجمہ ہے کیا؟ علی منی وانا منہ. جب آپ سے ہیں علی تو پھر آنا منہ کیا ہوا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں
کہ تم نے بھی بے احتیاطی کی تقریر کر دی، تم فلاں باپ کے بیٹے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ میں نے کہا میرا باپ بھی علی کا غلام ہے، میں بھی علی کا غلام، یہ وہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے بندوں غور کرو، آپ نے بھی یہ کہہ دیا۔ میں نے کہا کہتے ہو، آنا من ہو کیوں کہا آپ نے؟ آپ شیوخ الحدیث ہو، آپ مفتی ہو، تو بندگان خدا شیوخ الحدیث تو ایک ایک حرف پر بحث کرتا ہے، ایک ایک لفظ نہیں کہہ رہا، حرف پر بحث کرتا ہے۔ تو بتاؤ نا کہ علی مجھ سے ہے، میرا صحابی ہے، علی مجھ سے ہے، مجھ سے علم سیکھا، علی مجھ سے ہے، میری تربیت میں رہا، علی مجھ سے ہے، میں ایک کفیل ہوں، علی مجھ سے ہے، بہت چھوٹے تھے میں نے ان کی تربیت کی، میں تعلیم دی، میں نے ان کو پالا، میرے کفالت میں رہے۔ کوئی معنی کرو۔ اب آنا من ہو یہ بتاؤ کیا ہے؟ آنا من ہو کیا ہے؟ آنا من ہو کیا ہے؟ صاحب علم غصہ نہ کرو، ہوش سے بات کرو۔ آنا من ہو میں کہتا ہوں، اس میں غزوہ بدر کا حال موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ اس کا مطلب ہے ٹی وی بھی نہیں دیکھتے۔ لوگ تو بغیر حدیث کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر داد دیتے ہیں، تو میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں سیاستہ سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ غزوہ بدر کا اشارہ ہے، غزوہ احد کا اشارہ ہے، غزوہ خندق کا اشارہ ہے، غزوہ خیبر کا اشارہ ہے، غزوہ بنو قریظہ کا اشارہ ہے، حنین کا بھی اشارہ ہے۔ اگر سمجھ آتی ہو تو میں نے کہا تھا نا کہ ان پر قائم ہے سسٹم، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، آتی بھی ہے تو وہ ماننا نہیں چاہتے کہ آتی ہے۔ ہاں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے آقا بھی جسے سمجھ نہیں آتی تھی تین دفعہ دہرا کے انظرنا یا رسول اللہ انظرنا، نظر کا مطلب ہوتا ہے پھر بیان کر دیتے، پھر بیان کرتے، پھر بھی بیان کرتے۔ ہاں، یہ تو باقاعدہ آپ کا طریقہ مبارکہ ہے، بلکہ وہ بھی تھے جن سے 10 دفعہ بھی بیان کیا۔ کیوں کہ مطلب تو سمجھانا ہے، اور تبین للناس ان کی شان ہے۔ تلاوت میری شان نہیں، کھول کھول کے سنانا لوگوں کو یہ شان ہے، جب تک کھلے نہیں تب تک بیان ہوتا رہا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو اس لیے کہ نازل کیا ہوا کو کھول کھول کے بیان کرو۔ تو بندگان خدا غزوہ بدر میں انصار صحابہ اترے، یہ پہلا غزوہ ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی علیہ السلام کی قیادت میں، اور اترے ہیں انصار، حضرت سعد اترے، ان کی قیادت میں انصار اترے، اوسی بھی خزرجی بھی۔ اور کیا جواب دیا عتبہ نے؟ کفار کا بندہ جو اترا ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، ایک ہی خاندان ہے، ایک بیٹا ہے ایک بھائی ہے، عتبہ ہے، شیبہ بھائی ہے، ولید ان کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کیا کہا انصار سے کہ آپ لوگ کاش کرتے ہو، ہم بزنس مین ہیں پرانے، قریش سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ مقابلہ بھی کر سکتے، واپس جاؤ، آپ کا کام اور ہے، ہمارے برابر کے نہیں ہو آپ۔
انصار واپس آئے کیونکہ انصار میزبان تھے، اس لیے جانے میں تقدم کیا کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسول پاک کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کی نصرت کریں، حفاظت کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے برابر نہیں، آپ کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اور رج کہتے ہوئے عتبہ نے یہ کہا یا خود آؤ یا اپنے جیسے بھیجو جو ہمارے برابر کے ہو۔ تو رسول پاک نے نگاہ فرمائی، پہلا بندہ کون ہے جس کا انتخاب آیا؟ امیر حمزہ بن عبد المطلب۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تینوں ہاشمی، تینوں مطلبی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج سادات بنو ہاشم امت کو یا امت کے چند ہزاروں کو بوجھ لگنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان پر جو بوجھ ہے ذرا وہ محسوس کرو۔ یہ لوگ آپ سے کچھ خراج نہیں مانگتے، اور جو نہیں کیا اس پر آپ سے عزت کا سوال نہیں کرتے، لیکن جو کیا ہے اس کا اعتراف تو ہر شریف آدمی کرے گا۔ غزوہ بدر کے تینوں بندے گئے۔ عتبہ جو سردار ہے، قریشی ہے، مکہ سے ہے، تبختر کا نشان ہے، فخر کا نشان ہے۔ کس نے مارا؟ ایک ہی بار میں مارا۔ کس نے؟ ضرب حیدر نے شیبہ مارا ایک ہی بار میں۔ اسد اللہ و اسد الرسول امیر حمزہ، علی نبی کے چچا امیر حمزہ بن عبد المطلب، شیبہ کو ایک بار سے مارا۔ عبیدہ بن حارث کو ولید نے پہلا نیزہ مارا تو عبیدہ کے نیزہ ایسا لگا کہ گر گئے۔ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں دوسری تلوار ہے، پہلی سے عتبہ کو مارا، اور حارث بن عبد المطلب اپنے بھائی کی لاش اٹھانے سے پہلے، ان کے مجروح جسم کو اٹھانے سے پہلے ایک وار سے ولید کا سر کاٹا، اور عبیدہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ آخری سانس سے عبیدہ بن حارث حضور کے تائے کا بیٹا دیکھ کر نبی علیہ السلام کی طرف اور کلمہ شریف پڑھ رہا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ خوش ہیں؟ فرمایا عبیدہ میں بھی خوش ہوں، میرا خدا بھی تجھ پر خوش ہے، تم نے بنو عبد المطلب کو رب کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا۔ یہ پہلا شہید ہے غزوہ بدر کا، اور آنکھ اٹھا کر سیدوں کو اپنے لیے بوجھ کرنے والے لوگوں، غزوہ بھی پہلا، شہید بھی پہلا، کسی اور قوم سے نہیں، عبد المطلب کا پوتا ہے، علی مرتضیٰ کا تایا کا بیٹا ہے، امیر حمزہ کا بھتیجا ہے، محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے، جس نے اسلام کے بوٹے کی آبیاری کے لیے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا۔ آنا من ہو، جب رج حضور کو پڑھا جائے کسی کو شرح اس کی سمجھ نہیں آتی، دعوے دار ہیں جی ہم تو تخصص کیے ہوئے ہیں۔ تخصص کس چیز؟ بلا بلا کا نام ہے۔ آنا من ہو کا کیا مطلب ہے؟
کہ احد میں رج پڑا جا رہا ہے حضور کے نام کا. آپ آؤ سامنے. غزوہ خندق میں رج حضور کے لیے عمر ابن عبد ود کہتا ہے آؤ سامنے. آپ آؤ. اللہ کا حکم ہے آپ تلوار سے نہیں لڑیں گے. آپ نہیں لڑیں گے. اب عمر بن عبد ود وہ ہے کہ جس کی دہشت ہے, دہشت ہے. اتنی مرہم کی بھی نہیں جتنی عمر کی ہے. ہاں دہشت ہے بھائی. اور وہ خندق پھلانگ آیا. خندق جو آڑ بنائی تھی اس کے اندر اتر گیا. جب ایک مرتبہ نام لیا, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, تو حضرت مولا علی ہر مرتبہ اٹھے. سبحان اللہ. پہلی دفعہ لیا تو بھی اٹھے. حضور نے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب زیادہ تشریح نہیں کروں گا میں, غور فرماؤ. ہاتھ رکھ کے بٹھا دے. دوسری مرتبہ اٹھے تو بھی آیا بیٹھو. تیسری مرتبہ اٹھے تب بھی بٹھایا. پھر میں بیٹھ جاؤں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے آنا میں ہوگی؟ ابھی نہیں. ابھی دیکھو اس پر 3 دفعہ بٹھایا. کیوں؟ تسلی کی. ان کو کہا نہیں کہ اٹھو, یہ خود اٹھتے تھے. آپ دیکھتے تھے کہ خود اور بھی کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. 3 دفعہ بٹھایا. موقع ہے, ابھی موقع ہے. اور پھر تیسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو ایسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا عمر ہے نا, عمر ہے, عمر ہے. سبحان اللہ. بدر میں حضرت مولا علی شیر خدا بھائی ہیں, ابھی بیٹے نہیں بنے. اللہ. خندق میں میرے بھائی نہیں ہیں, بیٹے بھی ہیں. آپ سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. اور میں ہزاروں مرد آپ کو بتاؤں گا جو بیٹے کا دکھ اٹھا لیتے ہیں, بیٹی کا نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آئی ہو آپ کو. تیسری مرتبہ علی کو دیکھا اور فرمایا عمر ہے نا. مولا علی سے خدا آگے بڑھے, سامنے ہو کے سرکار کے عرض کی یا رسول اللہ. 3 دفعہ نام لے گیا آپ کا. اب نام لے گا آپ کا تو میں کیسے بیٹھوں گا؟ آنا میں ہو کا مطلب نہیں سمجھ آتا. آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ سرکار نے کاندھوں پہ اٹھایا. اور نبوت کا تحفظ, ذات رسول کو جو چیلنج کرے اس کا جواب جو بن کے آئے, یہ اٹھانا صرف کاندھوں کی بات نہیں, وہ بھی شرف ہے, وہ بھی کمال ہے, وہ بھی عظمت ہے. کاندھوں پہ اٹھائے تو بھی عظمت, جس کے کاندھے پہ آئے اس ہستی کی بھی عظمت ہم سنتی ہے. لیکن جو نبوت کو پکارے, ارادہ غلط سے جواب بن کے آئے, نبوت کا دفاع بن کے آئے, قوت نافذہ بن کے آئے, نبوت کا ڈیفینس اور تحفظ بن کے آئے اور کہہ دے کہ عمر اب کی آواز تیری آئے گی, گلا کاٹ کے رکھ دوں گا. آنکھ سے دیکھے گا رسول کی طرف تو آنکھ نکال کے رکھ دوں گا, انگلی اٹھائی تو ہاتھ کاٹ دوں گا. فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا میں علی ہوں. رسول اللہ پکار کر کہتے ہیں یہی تو وہ ہے کہ میں اس سے ہوں.
بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں، دوست دشمن کو بھی پہچانتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ان کا کمال تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توفیق دی ان کی۔ میں نے کہا اللہ کی توفیق پر کوئی روک تھی؟ جو ان کو دی وہ 10 اوروں کو بھی دے سکتا تھا۔ جو بات ان کے دل میں آئی کہ حضور کو چیلنج ہو تو میں برداشت نہیں کر سکتا، مخلص تو وہ بھی ہے، اور توفیق ہی رب ایک کو دے تو پھر کوئی بات تو سمجھو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی کمال ہے؟ ذاتی کمال تو ہوتا نہیں، ذاتی کمال کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح سو کراتا ہے، پر اس کو پسند یہی ہو کہ کوئی اور ہوگا تو پھر اس سے ہوگا، کیونکہ آج تیری عزت کے لیے، تیری جان کی حفاظت کے لیے، تیری جان کی حفاظت میرے دین کی حفاظت ہے، کیونکہ ذات مصطفیٰ اعتبار دین اسلام ہے، اعتبار دین اسلام ہے، یہ ذوات کا مسئلہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ تیری جان کی حفاظت جو کرے پھر وہ مستحق ہے یہ کہلانے کا کہ آنا من ہو، جو تیری حفاظت میں کھڑا ہو۔ کیوں کہ کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا مین آف دی ڈے، دن ہوتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے، تو لوگ پھر جو دن دے اس کو کہتے ہیں کہ تیرے اس دن دا مجھ پہ ہے کچھ۔ یہ جشن مولا علی کرنے والے اس دن کا شکرانہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کا کرتے ہیں یا علی کا، یہ آپ خود دیکھ لینا۔ محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کے رب سے کرتے ہیں، لیکن شکر علی کا بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ علی آج کے دن ان کو رب کہے، آپ تلوار اٹھاؤ گے نہیں، حالانکہ مصطفیٰ نبزدل ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ خود فرماتے ہیں حنین میں، حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حنین میں ثقیف کے لوگوں کا اتنا بڑا حملہ ہوا کہ میں 16 قدم حضور سے دور جا کے گرا، اور دشمن تلوار لے کے سرکار کے سر پہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کیسے جاؤں آپ کی حفاظت کے لیے؟ اچانک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں جمپ کروں اور اس کے اور آپ کے درمیان گروں جا کے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے اچانک خیال آیا اس میں بے ادبی نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ محبوب کو کوئی تکلیف آئے۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا علی تو کوئی محافظ ہے ان کا، وہ رسول ہے رب کے، اللہ آپ آج یہ دیکھ کہ رسول خود کیا کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے تلوار نیچے کر لی، دیکھنے لگا کہ حضور کا رد عمل کیا ہے۔ فرمایا جو ہی میں رکا دیکھنے کو، مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک آواز کے ساتھ تلوار کو نکالا، حمائل کی ہوئی تلوار کو نکالا، ایسے آواز۔ اور میرے استاد گرامی جب یہ حدیث پڑھاتے تھے، بخاری شریف موجود ہے، جب پڑھاتے تھے باقاعدہ آواز نکالتے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام تلوار نکلی تو کیا تیزی سے، جب تلوار حمائل ہو اور وہ تیزی سے نکلے گی تو یہ آواز دے گی۔ تلوار نکال کے مصطفیٰ علیہ السلام نے کھڑی کی، قدسی دیکھ رہے، رج پڑا حضور نے خود، الم نبی لا کذب الم بن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور نبی سچا کبھی بھاگتا نہیں میدان سے، اور دوسرا میرا خون بھی سچا ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا، اور میرا خون مزدل کا خون نہیں ہے کہ میں بھاگ جاؤں۔ ثقیف والوں، میں نبی ہونے کی وجہ سے بھی لڑوں گا، عبد المطلب کا پوتا ہونے کی وجہ سے بھی لڑوں گا، جب کر تمہارے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ فرمایا حبیب
مولا علی نے اعلان کر دیا